من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلو الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن توفیق خداوند متعال سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ نساء ہمارا موضوع ہے اور اس کی آج تقریباً 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 87 سے آغاز ہوگا۔ تو پہلی آیت جو ہے آج 87 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے سچی بات اللہ ہی کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا بھی نہیں ہے۔ اس آیت مجیدہ میں جو پیغام ہے، حقیقت میں یہ آیت مجیدہ جو ہے گزشتہ آیت کا تتمہ ہے۔ گزشتہ آیت میں جو ہمارے پاس ہم نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی تحیہ اور سلام کے اوپر، لیکن اس آیت کے آخر میں ایک جملہ تھا، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ تو یعنی کیا مطلب؟ اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے تو قیامت والے دن ہر چیز کا حساب لے گا۔ تو گزشتہ آیت کے آخری جملے نے پیغام دیا، اے غفلت کی زندگی گزارنے والا انسان سنبھل جا، اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ جو حساب لینے والا ہے وہ تم سب کو میدان قیامت میں ضرور جمع کرے گا۔ بھئی اللہ نے جو جمع کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ کوئی میلہ تو نہیں لگانا وہاں پہ، علیہ باللہ۔ اللہ نے کوئی کھیل کود کے لیے بھی جمع نہیں کرنا، وہاں پر ہمارے لیے کوئی اللہ نے پارٹی بھی نہیں رکھی کہ تم یہ کھاؤ پیو، تم انجوائے کرو، بلکہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم حساب۔ پہلی آیت میں کہا اللہ حساب لینے والا ہے، اس میں کہا اللہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ بتا دیا جو جمع کرے گا کس لیے جمع کرے گا؟ تمہارے حساب کے لیے جمع کرے گا۔ بتاؤ جو دنیا میں تمہیں بھیجا تھا، بتاؤ اس دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری یا نافرمانی؟ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری یا میرے حکم کے مطابق گزاری؟ تو لہٰذا قیامت والے دن انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا یہ کہنا یہ کوئی مزاح نہیں ہے، نہ اللہ علیہ باللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کی ایک ایک بات سچی ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ تو لہٰذا اللہ جو ہے ہمیں خبردار کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے۔ تو اس آیت مجیدہ میں اور گزشتہ آیت کے اس آخری جملے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے پاس ان آیات میں 3 پیغام موجود ہیں۔
پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ حساب لینے والا ہے اور وہ حساب لے گا قیامت کے دن، جو کہ قرآن کی آیت نے بھی کہا کہ قیامت کے دن تم سب کو حساب دینا۔ تو اب حساب کیسے ہوگا؟ ظاہری بات ہے حساب تو لے گا، تو اس لیے اللہ نے بھی خبردار کیا اور وارث قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی خبردار کیا، فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یعنی دیکھو تمہاری زندگی میں کون سے معاملات ہیں، تمہاری زندگی کے کون سے اعمال ہیں، تمہاری زندگی میں کتنی برائیاں ہیں، تمہاری زندگی میں کتنی اچھائیاں ہیں، تم نیکوکار ہو۔ بسم اللہ، آگے تشریف لے بیٹا، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نیکوکار ہو یا بدکار ہو، تم مومن اور صاحب ایمان ہو یا تم گمراہ اور مشرک ہو، تم سے حساب لیا جائے گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے قیامت والے دن تمہارا محاسبہ ہو۔ آج ہم ہوتے نا، یعنی ہم حساب لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے اپنے کوئی ملازم رکھا یا کسی کو بھی ہم ملازمت پہ رکھتے ہیں یا مزدور کو، تو ہم اس پہ نگاہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ پوری دنیا کا دستور ہے، بڑی سے بڑی کمپنی ہو تو وہ بھی حساب رکھتی ہے، چھوٹا سے چھوٹا انسان گھر میں اگر وہ بھی حساب رکھتے ہے، تو ہر چیز کا ہم حساب رکھتے ہیں کہ مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، میرے ملازمین، میرے تحت کام کرنے والے یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں یا فائدہ پہنچا رہے ہیں، حساب رکھتے۔ یہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگی کا حساب کرو، کتنا اللہ کے فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اس سے پہلے کہ قیامت والے دن اللہ تمہاری میدان محشر میں تمہارا حساب کرے، تو اس وقت تو انسان رسوا ہو جائے۔ آج مثال کے طور پہ اگر 4 لوگوں میں کوئی شخص کسی کو کہتا ہے مجھے حساب دو، انسان رسوائی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اس نے مجھ سے حساب مانگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے دنیا والوں کے سامنے اپنی رسوائی پر رونے والے، یاد کر قیامت کے دن کو جب تجھے انبیاء کے سامنے حساب دینا ہوگا، جب تجھے میدان معاشر میں حساب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن نے بھی کہا اللہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، وجہ کیا ہے؟ حساب دینا۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا تم سب کو جمع کیا جائے گا، کیا؟ حساب دیا جائے گا۔ اور اسی لیے ایک مقام پہ آپ نے فرمایا فحاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ آپ تمہارا محاسبہ ہو۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا فَإِنَّا أَمْكِنَتَ الْقِيَامَةِ 50 موقفا، اور قیامت والے دن انسان کو جہاں ٹھہرایا جائے گا وہ 50 مقامات ہیں، 50 مقامات پر انسان کو ٹھہرایا جائے گا۔ کل موقف مقام 1000 سنہ، اور ہر موقف پر یعنی جہاں جہاں انسان کو ٹھہرایا جائے گا حساب کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے 1000 سال ٹھہرایا جائے گا۔ 50 گھاٹیاں ہوں گی جہاں پر انسان کا حساب ہوگا۔ یہ بانی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہم صلی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں 50 گھاٹیاں ہوں گی، 50 جگہیں ہیں جہاں پر تم سب سے حساب لیا جائے گا، اور ہر گھاٹی پہ 1000 سال حساب دینا ہوگا، ہر گھاٹی پہ۔ اور پھر آپ نے آگے قرآن کی آیت مجیدہ پڑھی، فرمایا آیت مجیدہ آپ نے پڑھی کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا یہ وہ دن ہوگا کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں، رسول اللہ فرماتے ہیں یعنی قیامت والے دن 50 گھاٹیاں، ہر گھاٹی پہ 1000 سال کھڑا ہونا کا، اور قرآن نے بتایا کہ جس قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو رسول اللہ بھی خبردار کر رہے ہیں، قرآن بھی خبردار کر رہا ہے، انسان کو پائی پائی کا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب دینا ہے۔ تو آج ہم سے اگر کوئی حساب مانگتا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ملازم سے حساب مانگا وہ ناراض ہو گئے، حالانکہ وہ سیٹ ہے، مالک مانگ سکتا ہے،
یا ٹرسٹی والے اپنے ماتحت کسی سے حساب مانگا وہ ناراض ہوگا، یا ہم لوگ تو یعنی یہی قرآن بھی سمجھا رہے. قرآن کی یہ آیت 87 اللہ تم سب کو جمع کر کے تمہارا حساب، رسول اللہ نے بھی بتایا کہ تمہارا حساب ہو. تو ہم دنیاوی حساب میں گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ دنیاوی چیزوں کی کیلکولیشن کرنا آسان ہے. کچھ چیزیں بھولی ہوتی ہیں، کچھ انسان کے پاس جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، مثلا انسان کے پاس بلز ہوتے ہیں، انسان ان سے نوٹ کر لیتا ہے میں نے کیا خرچ کیا، کیا ادا کیا، کہاں سے لیا. تو قیامت والے دن تو انسان کیا ہوگا، وہاں پر ہمارے پاس ہم چیزیں بھول بھی چکے ہو نا، وہاں پر حساب ایسا ہوگا ہم بھول چکے ہوں گے، لیکن اللہ نے جو ہمارے نام اعمال میں لکھا ہوگا وہ سارا کچھ ہمیں یاد دلوایا جائے گا. لہٰذا یہی خبردار کیا جا رہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کی چھان بین کرو، اپنی افکار و نظریات کے بارے میں فکر کرو. کیا کر رہے ہو، اچھے اعمال کر رہے ہو، برے اعمال کر رہے ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، دین پر عمل کر رہے ہو، دین کا نقصان کر رہے ہو. دیکھو قیامت والے دن تمہارا حساب لیا جائے گا. تو لہٰذا یعنی قرآن نے بھی، وارث قرآن نے بھی ہم سب کو خبردار کیا. تو آج ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ ایک نظر ہے، یعنی برادران اہل سنت ہوں یا شیعہ، سب مسلمانوں نے کہا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ بخشوا دیں گے. بھئی شفاعت کے منکر کوئی نہیں ہے، عقیدہ شفاعت حق ہے، رسول اللہ کی شفاعت کے سارے مسلمان قائل ہیں. تو مسلمانوں نے کیا کہا، رسول اللہ شفاعت کروا دیں گے. تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ تم نمازیں چھوڑ دو، تم بے ایمانی کرو، 2 نمبری کرو، حرام مال جمع کرو، تم سود کھاؤ، میں بخشوا دوں گا. کیا انہوں نے یہی کہا؟ وہ تو ایک آئین، اللہ کا آئین، دستور اور قانون لے کر آئے، اس کے مطابق زندگی گزارو. اگر کہیں پر کوئی کمی رہ گئی، کوئی غفلت ہو گئی، میں حق کے شفاعت رکھتا ہوں، انشاءاللہ اپنی شفاعت سے تمہیں بخشوا دوں. یہ نہ کہ رسول اللہ نے کہا کھلی چھٹی ہے، جو مرضی ہے کرو، تم بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں سے مرضی ہے کھاؤ، وہ بھی نہیں، حلال حرام جو منہ میں آتا ہے کھا لیتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی آتا ہے سامنے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. نہیں، رسول اللہ بھی آئین اور دستور لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو. پھر اگر کوئی کوتاہی ہے تمہارے دامن میں تو ہم انشاءاللہ شفاعت کریں گے. اسی طرح سے شیعوں میں آ جائیں، انہوں نے کہا مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، اہل بیت کو مانا ہے. کوئی احسان تو نہیں کیا، اللہ نے احسان کیا، ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اللہ نے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. تو ادھر سے ہمارے لوگوں نے کیا کہا، عمل کی ضرورت نہیں ہے، مولا بخشوا دیں گے، مولا حسین بخشوا دیں گے. تو وہ امام حسین یا مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک یہ اہل بیت رسول جو ہیں، کیا یہ اللہ کے آئین کے پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ کے آئین کی حفاظت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے آئین کی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں یا ویسے دے رہے ہیں؟ اللہ کے آئین، قرآن کی، دین کی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے امام حسین بھی کربلا میں قربانی دے کے بتا رہے ہیں کھلی چھٹی نہیں ہے، اس بھول سے باہر آ جاؤ، پابند شریعت بننا پڑے گا، دین پر عمل کرنا پڑے گا، احکام پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. یہ جو امام حسین علیہ السلام دین بچا کے جا رہے ہیں، وہ ایسے صرف بچا کے کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے عمل کے لیے بچا کے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے معلوم ہو کہ یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس دین کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خود کو قربان کر دیا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں دین کی بقا کے لیے. تو اب امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام شہادت کے رتبے پہ فائز ہو رہے ہیں، عملاً بتا رہے ہیں کہ کھلی چھٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم حق کے شفاعت رکھتے ہیں جس طرح رسول رکھتے ہیں، تو ہم بھی ان کی شفاعت کریں گے جو تمہارے دامن میں کوتاہیاں، غلطیاں، غفلت رہ گئی، کوئی اور ہیں جی. لیکن تم اس آئین کی پاسداری کرو، اللہ کی کتاب کی پاسداری کرو، سنت نبی کے اوپر عمل کرو.
تو پھر اس کے بعد جو کوتاہی تمہارے دامن میں رہ گئی تو ہم انشاءاللہ اپنے حق کے شفاعت سے تمہاری شفاعت کریں. تو حق شفاعت کا تو کوئی منکر نہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھلی چھٹی ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا چاہے وہ شیعوں میں سے ہو، یہ بھول ہے بہت بڑی. تو کھلی چھٹی نہ رسول اللہ نے دی ہے نہ رسول کی اہل بیت نے دی. انہوں نے بھی دین کی حفاظت کی ہے، دین کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو لہٰذا تو اگر پھر بھی کوئی، چونکہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ فکر ہے، لوگ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں، یہ مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے. مولوی نہیں ڈراتے، اللہ نے قرآن میں ڈرایا ہے یا وارثان قرآن نے ڈرایا. آئیں جس امام علی علیہ السلام کو ہم سارے مانتے ہیں اس امام سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں. مولا آپ کیا فرماتے ہیں، قیامت والے دن ہمارا حساب ہوگا یا ہماری کھلی چھٹی ہے، ہم جو مرضی آئے کرے، قیامت والے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو لہٰذا امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے جس میں امام نے فرمایا الیست النفوس من مثقال حبۃ من خردل مسئولہ، کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے رائی کے برابر نیکی اور برائی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں یعنی قیامت والے دن لوگوں سے رائی کے برابر بھی نیکی اور برائی کا سوال ہوگا. مولا علی کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو مانا. ایک جملہ عام طور پہ ہوتا ہے نا، شاہ جانے تے راہ جانے، ہاں جی، وہ بے شک ایک حد تک یہ جملہ صحیح ہے. شاہ جانے تے راہ جانے یعنی ہم حق کے، ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں الیاذ باللہ ہم شرابیں پی کے، نمازیں چھوڑ کے، دین خدا کو ہم معمولی سمجھ کے اس کی توہین کر کے کہیں شاہ جانے تے راہ جانے. شاہ نے اس لیے قربانیاں نہیں دی ہیں تم دین کا مذاق اڑاتے پھرو اور پھر شاہ جانے تے راہ جانے. یہ شاہ کا دین نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ صلوات پڑھے محمد. تو لہذا جب شاہ دین کی بقا کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، جب شاہ کربلا میں حالت جنگ میں نماز کا قیام کر رہا ہے، دین کے احکام کی پاسداری کر رہا ہے، تو پھر وہ ہمیں کیسے کھلی چھٹی دے دیں گے؟ تو لہٰذا اس لیے بہترین جو جملہ ہے یعنی یہ نہیں ہے. وہ بعض لوگ ایک جملہ سریکی میں بولتے ہیں تے کھادی رکھتے پیتی رکھتے دم دم حیدر، نہ یہ نہیں ہے. یہ علی کے پیروکاروں کا یہ نظریہ کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم دم حیدر نہیں. صحیح فکر یوں ہونی چاہیے، نماز جاری رکھ، روزہ نیتی رکھ تے دم دم حیدر کی تی رکھ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. ماشاءاللہ. صلوات پڑھ دے محمد، ماشاءاللہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد والا. جملہ ذرا دوبارہ دہرائیں. تو بہرحال سریکی میں جملہ انشاءاللہ یعنی ایک فکر کی اصلاح تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھلی چھٹی ہے، کربلا کے بعد قربانیاں انہوں نے دے دی، شاہ جانے تے راہ جانے. شاہ نے خود دین کے لیے قربانی دی ہے. شاہ جانے تے راہ جانے بے شک عقیدہ شفاعت حق ہے، لیکن یوں ہونا چاہیے، نماز جاری رکھ تے روزہ نیتی رکھ تے دم دم حیدر کی تی رکھ. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کھادی رکھتے پیتی رکھ دم دم حیدر کیتی رکھ، یہ ایک دشمن علی کی سازش تھی جو علی کے شیعوں کو بدنام کرنا چاہتا تھا. تمہارا کام کھانا پینا ہے، علی علی کرو نہ. وہ یہی چاہتا تھا جس طرح علی کو بدنام زمانہ کرایا ہے کہ علی بے نمازی ہیں، اس طرح علی کے شیعہ بھی بے نمازی مشہور ہو جائے، علی کے شیعہ بھی بد کردار مشہور ہو جائے. نہ، مولا علی علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ کردار سے اسلام پھیلایا، ہر سازش کو ناکام کیا. تو لہٰذا اب مولا علی علیہ السلام نے بتایا، وارث قرآن نے، کہ قیامت والے دن ایک ایک چیز کا کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. اور پھر امام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا، کیا؟ آپ نے فرمایا اما تخاف نقاش الحساب،
قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی بات کے حساب سے تم نہیں ڈرتے؟ عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، جو امام علی کے زمانے میں ہیں، جو رسول اللہ کے زمانے میں ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں تم قیامت کے دن چھوٹے چھوٹی چیز کے حساب سے نہیں ڈرتے؟ تو گویا امام خبردار کر رہے ہیں قیامت کے دن غفلت کے ساتھ دنیا کی زندگی غفلت سے نہ گزارو، قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہوگا، جو بیج بو گے وہی فصل کاٹو گے۔ آج آپ کھیت میں جی یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن اتنا تو شعور پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لوگ اپنی زمینوں میں جو فصل کاشت کرتے ہیں چاول کی، کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ میں نے چاولوں کی کاشت کی ہے اور مجھے گندم ملی ہے؟ کبھی کچھ سنا ہو؟ کسی نے کہا ہو میں نے گندم کاشت کی ہے تو وہاں پر موتی اور جواہرات نکلے ہیں؟ کوئی سنا؟ میں نے گندم کاشت کی ہے اور وہاں سے چاول نکلے ہوں، میں نے چنے کاشت کیے ہیں تو وہاں سے گندم نکلے، ہوا کبھی؟ اس کا مطلب ہے جو بیج بوئیں گے اسی کی فصل۔ تو آج دنیا میں گزار لیں جیسے زندگی گزارنی، اللہ نے ہم سب کو آزاد چھوڑ دیا، گزارو جیسے زندگی، اختیار دیا، اپنا آئین اور دستور پیش کر کے بس ٹھیک ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اگر تم کاشت کرو گے اپنی زندگی میں فصل برائیوں کی، گمراہیوں کی، یاد رکھو فصل ویسی کاٹو گے۔ اگر دنیا میں فصل کاٹو گے نیکی کی، اعمال صالح کی، تو پھر فصل کاشت کرو گے تو فصل وہاں پہ وہی کاٹو گے۔ تو ثمرہ انسان کو انسان کے اعمال کے مطابق ملنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں پوری زندگی دنیا میں برائیوں کے ساتھ، گمراہیوں کے ساتھ، لوگوں کا حق کھا کے، بے دینی کر کے میں زندگی گزاروں اور پھر میں کہوں کہ مجھے آگے نبی اور آل نبی میری شفاعت کریں گے۔ ادھر سے ہم جو ہے وہ کیا کریں؟ لوگوں کا حق کھائیں، ہم اللہ کا حق کھا جائیں، اور ہم امید کیا رکھتے ہیں؟ نبی اور آل نبی ہماری شفاعت کریں۔ خبردار۔ تو لہٰذا قیامت والے دن اللہ کے رسول نے بھی بتایا حساب ہوگا، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ حساب ہوگا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے فرزند، جن کو مصر میں شہید کیا گیا تھا بے دردی سے، جن کو زندہ ان کو شہید کیا گیا اور ان کو گدھے کی کھال میں ان کو بدن کو ڈال کے اس کو جلا دیا گیا، تو اس مظلوم ناصر امام علی، مددگار امام علی کی آج تک آپ کو قبر کا نشان نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے ساتھ اس طرح مظلومیت کے ساتھ پیش آیا۔ یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے یہ فرزند چھوٹے فرزند ہیں، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ محبت علی ابن ابی طالب۔ اور ان کے بڑے فرزند حضرت ابو بکر کے بڑے فرزند کو بھی مکہ میں مارا گیا، زہر دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ محبت علی ابن ابی طالب۔ دنیا والوں سے علی کی محبت ہضم نہیں ہوتی۔ آج آپ بھی علی کو چھوڑ دیں، لوگ آپ سے دشمنیاں چھوڑ دیں۔ دنیا اگر دشمنی رکھتی ہے علی والوں سے تو علی کی محبت کی وجہ سے۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے حضرت محمد بن ابی بکر، جن کی پرورش خود مولا علی علیہ السلام نے کی، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی وفات ہو گئی، جو ان کی زوجہ تھی بی بی اسما، جو پہلے زوجہ تھی حضرت جعفر طیار کی۔ بی بی اسما بنت امیس پہلے زوجہ تھی حضرت جعفر طیار کی، وہ شہید ہوئے تو ان کی اہلیہ تھیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ان سے نکاح کرتا ہوں، نکاح کیا انہوں نے، تو پھر اس سے ان کو ایک فرزند ہوا محمد بن ابی بکر۔ پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، تو اب چونکہ بی بی اسما حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، اور مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ہماری بھابھی ہیں اور ہمارے گھر کا، تو اب ادھر سے بچے بھی ہیں، سہارا بھی دینا ہے، تو آپ نے عقد کیا، گویا ایک بیوہ کو اور یتیم کو سہارا دیا۔ اور پھر اس لیے نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ وہ ابو بکر کی صلب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اس لیے میدان جمل میں
اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں، میں شیعہ تاریخ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی پڑھیں، تو آپ پڑھیں اہل سنت کی کتاب تاریخ طبری سے یا اور جو ہے تاریخی کتابیں اہل سنت کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جنگ جمل میں حضرت محمد بن ابی بکر کس کے طرفدار تھے؟ وہ مولا علی علیہ السلام کے طرفدار تھے. یعنی زوجہ رسول بی بی عائشہ جب اپنے خیمے میں تھیں، کیونکہ ایک طرف بی بی عائشہ تھی میدان جنگ میں، دوسری طرف مولا علی علیہ السلام تھے، تو اب ایک طرف یعنی نبی کا خلیفہ، تو ایک طرف زوجہ رسول، تو خلیفہ مسلمین کا جو بیٹا حضرت محمد بن بکر، یہ کس کے طرفدار بنے؟ مولا علی علیہ السلام. اور پھر یہ زوجہ رسول کے خیمے میں گئے کہ تم نے مجھے نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی حق پر ہیں، علی کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا. یعنی یہ محمد بن ابی بکر یعنی زوجہ رسول بی بی عائشہ کو یہ یاد دہانی کرا رہے تھے. تو بہرحال یہ تاریخی حوالے بھی موجود ہیں. تو یہ محمد بن بکر یعنی جن کا ذکر آ گیا تبرکاً میں نے ذکر کیا، تو ان کو امام علیہ السلام نے ایک لیٹر جو خط دیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یحاسب اللہ الخلق. ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہم صلی. امام علیہ السلام نے فرمایا، جو لیٹر تھا اس کا پہلا جملہ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو جان لو، ان اللہ عز وجل مسألکم من الصغیر من عملکم والکبیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ہر چھوٹے اور بڑے کام کا حساب رکھتا ہے. قیامت والے دن تم سے اب تمہارے چھوٹے سے چھوٹے کام کا اور بڑے سے بڑے کام کا تم سے سوال کیا جائے گا. تو یوم حساب کے لیے قرآن کی آیت 87 میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا. 86 میں فرمایا اللہ حساب رکھتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا حساب رکھو، اس سے پہلے تمہیں حساب دیا جائے. وارث قرآن علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ تمہارا قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا. تو جب حساب ہوگا تو اب انسان کو اس کا مطلب ہے کہ غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اب میں کیسے زندگی گزاروں کہ میں ایک کامیاب انسان بن جاؤں. تو لہٰذا اس لیے وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علیہ. امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کیف یحاسب اللہ الخلق علی کثرتہم، مولا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کثرت مخلوق کا کیسے حساب لے گا؟ اتنی کثیر مخلوق کس کا حساب لے گا؟ آدم سے لے کر آج تک یا قیامت تک جو پیدا ہوں گے کیسے حساب لے گا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کما یرزقہم علی کثرتہم، اللہ مہربان ایسے حساب لے گا جیسے کثرت کو رزق عطا کرتا ہے. جس طرح رزق دینا اس کے لیے دشوار نہیں ہے، ویسے حساب لینا بھی اس کے لیے دشوار نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے سے کسی نے سوال کیا کہ مولا انسان کو اپنے نفس کا کیسے محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ انسان قیامت والے دن سنبھل جائے، انسان قیامت والے دن کامیاب ہو جائے، دنیا میں کیسی زندگی گزارے؟ آؤ علی والو علی، آج ہم سب کو پیغام ہدایت دے رہے ہیں کہ زندگی دنیا میں کیسے گزارو گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. جب کسی نے پوچھا کیف یحاسب الرجل نفسا، انسان کیسے اپنی ذات کا روزانہ محاسبہ کرے، کس طرح اپنے آپ کو سدھارے، کس طرح اپنی تربیت کرے؟ وارث قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبح ثم امسا رجع الى نفسه، جب انسان صبح آنکھ کھولے پھر شام کرے تو اس کو چاہیے اپنی ذات کی طرف توجہ کرے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا انجام دیا ہے، تو کس طرح میں نے زندگی گزاری ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وقال یا نفسو، پھر یہ اپنی ذات کی طرف دیکھ کر کہے ان ھذا یوم، ہے اے شخص، اے فلاں، یہ وہ دن ہے علیک لا یعود علیک ابدا، یہ وہ دن ہے جو تجھ پر کبھی بھی واپس پلٹ کر نہیں آئے گا. مولا علی فرما رہے
اپنے آپ کو دیکھو روزانہ تو کیا کہو؟ اے بد نصیب یہ وہ دن ہے پھر یہ کبھی نہیں آئے گا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، یہاں پر آپ میں سے کوئی 70 سال کا بھی ہے، 60 سال کے بھی بیٹھے ہیں، 50 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 20 سال 18 سال 30 سال والے، ماشاءاللہ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب بتائیں جتنے سال گزار چکے ہیں کیا یہ واپس آنے ہیں؟ یہی مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ روزانہ اپنے نفس کی طرف، اپنے آپ کی طرف توجہ کرو اور اپنے آپ کو خطاب کرو کہ اے فلاں یہ تیرے گزرا ہوا دن یہ اب واپس نہیں آئے گا۔ اور فرمایا واللہ سائلک عنہ فیما افنیتہ، کہ تو اپنے آپ سے سوال کر کہ یہ تیرا دن ضائع ہو گیا، جو تو نے اس کو ضائع کر دیا، تیری زندگی کا اتنا قیمتی دن تھا تو اس نے اسے ضائع کر دیا۔ فَمَا الَّذِي عَمِلْتَ فِيهِ، تو تو نے اس دن کیا کام کیا ہے؟ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو اپنے نفس سے یہ سوال کرو کہ تم نے اس دن کیا کام انجام دیا ہے؟ ذکرت اللہ ام حمدتا، اس دن اپنے نفس سے پوچھو کہ تو نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کی حمد کی ہے؟ قضیت حق مومن، کیا تو نے آج کے دن، کیا تو نے گزرے ہوئے دن میں مومن کا حق ادا کیا ہے؟ انفست عنہ قربتہ، کیا تو نے مومن بھائی سے کوئی مصیبت کو دور کیا ہے؟ اور اسی طرح سے فرمایا احفظت بظہر الغیب فی اہلہ و ولدہ، کیا تو مومن بھائی کی جو ہے وہ پردہ پوشی کے بعد، یعنی اس کے سفر پہ جانے کے بعد اس کی بیوی بچوں کے حق کو ادا کرنے والا ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا احفظت بعد الموت فی مخلفیہ، اور جو مومن نے اپنے بعد بیوی اور بچوں کو چھوڑا کیا تو نے ان کی آبرو کی حفاظت کی ہے، ان کے حقوق کو ادا کیا ہے؟ تو اپنے نفس سے یہ سوال کر کہ تو نے کیا کیا ہے، مومن کے کیا حق ادا کیے ہیں۔ تو لہٰذا ایک صلوات پڑھے محمد، ادھر تصور اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اکففت عن غیبت اخ مومن بفضل جاہ کا، کیا تو نے اپنے مقام اور مرتبہ سے کسی مومن کی غیبت کو روکا ہے؟ درس کے دوران بات کرنی ہو نا، کسی باہر چلا جائے بے شک، توجہ کے ساتھ درس سنتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد سلام۔ یہ سارے سوال تو نے اپنے مقام و منصب، یعنی امام بتا رہے جتنا زور اور طاقت رکھتا ہے مومن کی غیبت کو روکے، نہ کہ غیبتیں کرنے والا بن جائے، نہ کہ غیبتوں میں شریک ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَأَعَنْتَ مُسْلِمًا، کیا تو نے ایک مومن مسلمان بھائی کی مدد کی ہے؟ یہ سارے اپنے بارے میں اپنے نفس سے سوال کرو۔ مسلمان بھائی کی مدد مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، اس کو قرآن کی طرف، ترجمے کی طرف متوجہ کرو، اس کو نماز کی طرف متوجہ کرو، اس کو اللہ کے دین کی معرفت کرواؤ، اس کو دیندار بناؤ، اس کے معاشی حالات برے ہیں تو اس کی فکر کرو۔ یعنی مومن مسلمان کے دین کی بھی فکر کرو، دنیا کے بھی، یہ سارے حقوق ہیں مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ مَلَّذِي صَنَعْتَ فِيهِ، اے مومن امام فرما رہے ہیں اے فلاں اپنے آپ سے پوچھ، بتا تو نے اس دن مومن کا کیا حق ادا کیا، تو نے اپنے لیے کیا خیر کا عمل انجام دیا، اپنے آپ کو کس طرح تو نے گناہوں سے بچایا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَذْكُرْ مَا كَانَ مِنْهُ، کہ اس دن تو نے کیا کام انجام دیا ہے۔ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَرَى مِنْهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهُ، تو اپنے ایک ایک کام کو یاد کر، اگر تجھے یاد آئے کہ تو نے اس دن اللہ کی اطاعت کی ہے، تو نے اچھے کام انجام دیے ہیں، تو پھر شکرانے کے طور پہ اللہ کی حمد کر اور جو ہے وہ اس طرح سے شکر گزاری کر۔ یعنی اگر نہیں کیا تو پھر انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دن کا محاسبہ اس طرح سے کر، اس طرح سے تو کامیاب ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو جب ہم دنیا میں اپنے اعمال کی طرف فکر ہی نہ کریں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم لوگوں کی فکر صرف ایک ہے، صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کر کے جاب پہ جانا ہے یا دکان پہ جانا ہے، وہاں پہ کما کے آنا ہے، اور پھر اس کے بعد
رات کو کھانا کھا کے موبائل چلا کے پھر سو جائیں گے، پیچھے پتہ نہیں ہے ہماری اولاد آوارہ بن رہی ہے، ہماری اولاد عیاش بن رہی ہے، ہماری اولاد بد کردار بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ لوگوں کا زیادہ تر ہم و غم دنیا بن چکے، ہم بھی کما لیں اولاد بھی کما لیں، ہمارا اچھا گھر بن جائے، اچھا موبائل آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھی سواری آ جائے، ہمارے پاس آج کل جو ہر بچے کی فکر ہے موبائل آ جائے، ہمارے پاس زکوٹی آ جائے، ہمارے پاس فلاں آ جائے، ہمارے پاس فلاں آ جائے۔ یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ اولاد کو دین کی تربیت ہم کب دیں گے؟ کب دیں گے ہم دین کی تربیت؟ ہم اولاد کو اسکول کالج کی فکر تو دے رہے، بچہ اسکول نہ جائے کالج جائے ڈانٹتے ہیں، کبھی دین کا درس لینے کے لیے نہیں گیا، ڈانٹا اپنی ماں سے بتاؤ، اس کا مطلب دین سے وہ محبت نہیں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں دین خدا کو بچانے کے لیے گئے تھے، اس دین کے لیے امام حسین نے حضرت علی اصغر کو قربان کیا۔ آج ہم اور آپ اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں، اپنی دنیا قربان کر دیتے، اپنی ہماری اولاد بچ جائے۔ امام حسین کو اکبر پیارا نہیں تھا، امام حسین کو اصغر پیارا نہیں تھا، امام حسین کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ ذرا سوچو اس کے اوپر بیٹھ کے۔ امام حسین علیہ السلام خود کو قربان کریں، حضرت علی اکبر کو قربان کریں، حضرت علی اصغر کو قربان کریں، عباس علمدار کو قربان کریں، ہم صرف ان کی شہادت کو منا لیں بس۔ کبھی یہ تو سوچو انہوں نے شہادتیں دی کیوں؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ دین خدا بچ گیا نا، تو اس کے اوپر عمل کب ہوگا؟ دین تو بچ گیا، عمل کب ہوگا؟ قیامت والے دن اگر ہم مولا حسین کے پاس گئے، مولا میں آپ کا عزادار ہوں، حبدار ہوں، آپ کا 14 مرتبہ کا زوار ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو مولا حسین پلٹ کر جواب دے دیں تو میرے بیٹے کا، تو میرا زوار بھی ہے، میرا عزادار بھی ہے، بتا جس دین کو میں نے بچانے کے لیے قربانیاں دی تھی، بتا اس دین پہ تو نے کتنا عمل کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد، اللہ محمد، بسم اللہ، آگے تشریف لیں، بسم اللہ آگے تشریف لیں، صلوات پڑھے محمد، اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا اس دین پر کتنا عمل کیا، تو ایک ایک چیز کا قیامت والے دن ہم سے حساب ہوگا۔ متوجہ رہیں، اولاد کو توجہ دلائیں، دین کی طرف توجہ دلائیں، دین کی طرف رغبت کی، تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ۔ یہ پہلا پیغام تھا قرآن کی آیت نے کہ تمہارا قیامت والے دن اللہ جمع کرے گا اور تمہارا حساب ہوگا۔ دوسرا پیغام اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کا مطلب لائق کی عبادت صرف اللہ ہے۔ تو لائق کی عبادت اللہ سے مراد کیا مطلب؟ لائق کی عبادت یعنی سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا، اور رکوع کرنا، نماز پڑھنا، تو یہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ بتائیں رسول اللہ افضل ہیں یا حضرت عباس علمدار؟ رسول اللہ افضل ہے نا، رسول اللہ افضل ہیں یا حضرت عباس کا علم؟ رسول اللہ افضل ہے نا، ساروں کا عقیدہ ہے نا ماشاءاللہ، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ افضل ہے۔ حضرت عباس علمدار کو بھی اگر عظمت حاصل ہے تو رسول اللہ کی نسبت سے ہے، ایسے کہ نہیں؟ حضرت عباس کے علم کو بھی اگر آج شان ملی ہے تو رسول اللہ کی نسبت سے ملی ہے، کیونکہ وہ اسلام کے علم بردار بن کے کربلا میں آئے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کا مرتبہ بلند ہے۔ تو کیا رسول اللہ کو مولا علی نے سجدہ کیا؟ سوال ہے۔ رسول اللہ افضل ہوئے، مولا علی نے کبھی سجدہ کیا اور یا رسول اللہ آپ اتنی عظمت کے مالک ہیں میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں؟ کبھی کیا؟ رکوع کیا، ان کی نماز پڑھی ہو؟ لیکن اگر آج ہم حضرت عباس علمدار کے علم کے سامنے سجدہ کریں، سوچیں، میں تو فکر دے سکتا ہوں، جب رسول اللہ افضل کائنات ہیں ان کو مولا علی نے سجدہ نہیں کیا، تو رسول کے اسلام کے علم بردار کربلا میں عباس علمدار، اگر اس کو کوئی میں اور آپ محبت میں سجدہ کریں، کیا حضرت عباس راضی ہیں؟ کیا رسول اللہ راضی ہیں؟ نہیں ہیں۔ ان چیزوں کی اصلاح کریں۔ حضرت عباس علمدار کے علم کا کوئی دشمن نہیں، مخالف نہیں ہے۔ علماء اہل سنت بھی اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی لگے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے، آپ سندھ میں جائیں بہت سارے اہل سنت ہیں، انہوں نے علم حضرت عباس لگائے ہوئے، اس میں لگانے میں کوئی کباہت بھی نہیں ہے۔
آپ پاکستان کا جھنڈا جیسے حب الوطنی کے عنوان سے لگا سکتے ہیں تو اسلام کی محبت سے حضرت عباس علمدار کا علم کیوں نہیں لگا سکتے؟ وہ بھی لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے؟ تو مجھے ایک مومن ایک ہمارے برادران اہل سنت میں سے آئے، وہ مجھے بتا رہے تھے ادھر مدرسے میں، وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر حضرت عباس علمدار کا علم لگا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو تو پھر اچھی بشارت ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت اور محبت کی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا ایک اور پوچھا جو ہمارے برادران اہل سنت، اس نے کہا دیکھو تم لگاؤ گے تو یہ ہے شیعوں کی پہچان، تو پھر دنیا والے تمہیں شیعہ کہنا شروع کر دیں گے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے شیعہ کہنا شروع کر دیں گے پھر تو الیاذ باللہ مسلمانوں کو مولا علی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے شیعہ بھی محبت کرتے، پھر ہم کہو کہ ہم مولا علی کو بھی نہیں مانتے، الیاذ باللہ۔ میں نے کہا یہ جہالت ہے، یہ اسی کا نام تعصب ہے۔ یہ نہ دیکھو بھئی یہ شیعوں میں ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے، یہ دیکھو اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ شیعوں کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اہل سنت میں ہم کیوں کریں، لوگ ہمیں سنی کہیں گے، جو ایسا کہتا ہے وہ تعصب ہے۔ ہم سب کے لیے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، ہم سارے دین خدا کے پابند ہیں، اور دین خدا نام ہے قرآن کا اور سنت نبی کا، بس اس کے مطابق جو بھی عمل ہے اس کو کرتے جاؤ۔ یہ نہ دیکھو یہ سنیوں میں یا شیعہ میں، یہ دیکھو یہ اسلام کا عمل ہے، یہ قرآن کا عمل ہے، یہ نبی کا عمل ہے، نبی کی پاک آل کا عمل ہے، اور نبی کے پاک اصحاب با وفا اصحاب نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو لہٰذا سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، یہ دوسرا پیغام۔ تیسرا پیغام اس میں بتایا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، تو لہٰذا دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان نہ جانے کتنے نظریات بن چکے ہیں نا، اتنے نظریات اور عقائد بن چکے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو بیچارے مدرسوں میں نہیں پڑھے، جو اسکولوں میں بھی نہیں پڑھے نا، اب وہ فیصلے کرتے ہیں علماء کے بارے میں، وہ فیصلے کرتے ہیں کہ مثلا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ آج کل یہ سرٹیفکیٹ دینا بہت آسان بن چکا ہے، بیچارہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ منکر ولایت ہے، کوئی دین کی بات کرے کہتے ہیں یہ مقصر ہو گیا، کوئی دین کی بات کرے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا۔ نا استغفر، اس غلط فہمی سے، شدت فکر سے باہر آ جاؤ، کسی کو نہ کہو ایسا۔ لہٰذا ہم اپنی اصلاح کریں۔ مومن جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس کا ایمان رسول اللہ پر ہے، جس کا ایمان مولا علی علیہ السلام ہے، ان کی پاک اولاد پر محبت ہے، تو ہم کیسے اس کو کہہ دیں؟ جو مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے کیا ہم اس کو منکر ولایت کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ بھئی اس نے مولا علی علیہ السلام کے دل سے محبت رکھی۔ مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے کوئی دنیا پیش کر دے کہ مولا علی کو چھوڑ دو، چھوڑیں گے؟ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہم مولا علی کی محبت، یہ تو وہ محبت ہے، یہ تو وہ دولت ہے۔ اس لیے جب آئے نا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، مولا میں تنگ دست ہوں، یعنی کچھ میری ہو جائے، امداد ہو جائے، میرا کچھ کیجیے، مجھے کوئی عمل تعلیم دیجیے۔ امام فرماتے ہیں تو امیر ہے، تو بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس کا ترجمہ، امیر کا ترجمہ کرتا ہوں، تو بادشاہ ہے۔ پھر آیا مولا میں غربت ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقے، فرماتے تو امیر ہے، بادشاہ ہے۔ تیسری مرتبہ امام فرماتے میں نے نہیں کہا تو امیر ہے، کہتا ہے مولا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، آپ کہتے تو امیر ہے۔ فرماتے اچھا مجھے یہ بتا، اگر کوئی تجھے یہ کہے میں دنیا کی آدھی حکومت تجھے دیتا ہوں اور تو محبت علی چھوڑ دے، کہتا ہے مولا اللہ کی قسم پاؤں کی ٹھوکر پہ ماروں گا وہ دنیا جو محبت علی کے سودے میں مجھے دی جائے۔ فرماتے ہیں اب بتا تو بادشاہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دنیا کو ٹھکرا رہا ہے علی کی محبت کی خاطر، بتا تجھ سے بڑھ کر اور کون بادشاہ اور امیر ہو؟ الحمدللہ یہ اللہ نے ہمیں یہ امیری عطا کی ہے، یہ اللہ کا کتنا ہم شکر ادا کریں، وہ کم ہے۔ بے مانگے محبت اہل بیت، نور ولایت محمد وال محمد ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔
اس کے بعد آیت نمبر 88 میں اس کا ترجمہ کریں، فرمایا پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کی ہدایت کرو جنہیں اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہ کر رکھا ہے، یعنی انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ اللہ جسے گمراہ کر دے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی ان کو گمراہی میں چھوڑ دے، تو اس کے لیے تم کوئی بھی راستہ ہدایت نہیں پاتے۔ تو یہ جو آیت مجیدہ ہے 88، یہ اس کا شان نزول علماء مفسرین، علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا، شیعہ نے بھی نقل کیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ کچھ لوگ تھے مکہ میں، وہ مشرکین سے محبت بھی رکھتے تھے، مشرکین کی مدد بھی کرتے تھے، اور ہجرت نہیں کرتے تھے۔ وہ خیر خواہ تھے مشرکین کے، ہجرت نہیں کرتے، ان کو کہتے تھے ہجرت کرو، ہجرت نہیں کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا کیا تھا؟ واجب تھا۔ رسول اللہ نے کہا ہجرت کرو، ہجرت نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں پر یہ خیر خواہ تھے بت پرستوں کے، اور ان سے ان کے مراسم تھے۔ تو اب یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ لوگ مجبوراً نکلے وہاں سے مدینہ کی طرف آئے۔ یہ بھی احتمال علماء نے دیا کہ شاید یہ جاسوسی کے قصد سے آئے کہ ہم مسلمانوں کے مرکز میں جا کر رہیں، اور تاکہ ہم یہاں کی خبریں ساری مکہ میں اپنے بڑوں کو پہنچائیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس مسلمان ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ مکہ سے مدینہ پہنچے، یہاں پر مسلمانوں کو خبر ہو گئی کہ یہ لوگ مشرک ہیں، انہوں نے ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، حقیقت میں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مشرک ہیں، حقیقت میں یہ مشرک ہیں، لبادہ ظاہراً انہوں نے اسلام کا اوڑھا ہے۔ تو جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہوئی تو ان میں مدینے میں دو گروہ بن گئے مسلمانوں کے۔ ایک نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے جنگ کریں گے، ان کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، یہ دشمن اسلام ہیں، یہ دشمن رسول ہیں، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ہیں، تو لہٰذا ان کو ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ دوسرا گروہ تھا، یعنی یہ جو تھا رسول اللہ کا تابع دار تھا، فرما بردار تھا، دین شناس تھا، وہ جان گئے تھے ان کے اعمال سے ان لوگوں نے کبھی بھی رسول اللہ کی حمایت نہیں کی کھل کے، ان کا جھکاؤ مشرکین کی طرف زیادہ تھا، ان کی طرف زیادہ رہتے تھے، ادھر نہیں آتے تھے۔ تو کہا کہ یہ جو لوگ حقیقت میں مشرک ہیں اور منافق ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ہیں۔ دوسرا گروہ جو مسلمانوں کا تھا وہ تھے ذرا نرم مزاج، سادہ قسم کے لوگ ہوتے نا بعض ہمارے سادہ، وہ دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، ہجرت انہوں نے نہیں کی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ اور رسول کو تو مانتے ہیں نا۔ تو یہ دوسرا گروہ بن گیا، یہ تھے سادہ، یہ ذرا رسول اللہ کے قریب نہیں تھے، دین اور شریعت ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا، یہ آیت مجیدہ نازل کر کے اس گروہ کی مذمت کی۔ کس کی؟ وہ جو دوسرا تھا، جو ان کو مسلمان سمجھ رہا تھا، اور ان کے شر سے آگاہ کیا کہ وہ لوگ خیر پر نہیں ہیں، وہ مشرک ہی ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ لوگ جو تھے واپس چلے گئے، وہ لوگ واپس چلے گئے، اور ان لوگوں کے جانے کے بعد پھر وہ لوگ جو تھے، اچھا ان کے بارے میں اللہ نے پھر اپنے رسول کو اگلی آیت میں، آیت نمبر 89 میں، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل اس میں اللہ نے فرمایا وہ چاہتے ہیں جیسے وہ خود کافر ہوئے ہیں ویسے تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں، اے رسول جیسے یہ لوگ خود کافر ہوئے ہیں نا، کون سا گروہ؟ جو دوسرا تھا، وہ ان کو منافقین کو، ان مشرکین کو مسلمان سمجھ رہا تھا۔ اللہ کہہ رہے جس طرح یہ کافر ہوئے ہیں ان کی حمایت کر کے اے رسول یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے کافر بن جاؤ۔ اللہ
کیوں؟ تاکہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کے کہہ سکے دیکھو ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو رسول بھی ہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، اے رسول کسی کو دوست مت بناؤ، اللہ کی راہ میں ہاں ان کو دوست بناؤ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یعنی کھل کے اسلام کی حمایت کرے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اے رسول ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کر دو۔ یہ منافق ہیں، یہ ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تو پہلی آیت میں ان کے شر سے، ان کے فتنے سے آگاہ کیا اور دو گروہوں کا بیان کیا۔ مدینے میں دو گروہ بن گئے، ایک اہل حق کا تھا اور ایک ان مشرکین کی حمایت کرنے والے سادہ لوگ تھے، اور اللہ نے کہہ دیا خبردار ان لوز نظریات رکھنے والوں کی حمایت نہیں کرنی، اور آپ نے جو کھلے عام حق کی حمایت نہیں کرتے آپ نے ان کو بھی دوست نہیں بنانا۔ اب دیکھیں اس آیت مجیدہ نے، دو آیتوں نے ہمیں کیا پیغام دیا، یہ پیغام سمجھنے کے لیے ان دو آیات نے ہمیں پیغام دیا، موجودہ دور میں دو ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا دو آیتوں نے۔ موجودہ دور کون سی ذمہ داریاں؟ ایک ہے دو گروہ، رسول کے زمانے میں دو گروہ بن گئے، اس دور میں بھی دو گروہ بن گئے، ایک مسلمانوں میں اور ایک ہم شیعوں میں۔ دو آیتوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، شان نزول کو بھی، اور اس کا پیغام آج ہم دیکھیں۔ چونکہ قرآن رسول کے زمانے نازل ہوا، یہ رسول اللہ کے زمانے تک خاص نہیں تھا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے حجت بن گیا، پیغام ہدایت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جو غلطی رسول کے زمانے میں دوسرے گروہ نے کی تھی مشرکین کی حمایت کر کے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی سادہ لوگ بن کے ہم بھی مشرکین اور گمراہ لوگوں کی حمایت کریں۔ تو یہ دو گروہ بنے اس دور میں، ایک مسلمانوں میں ایک شیعہ میں۔ مسلمانوں میں کیسے بنے؟ مسلمانوں میں یوں بنے، مثال کے طور پہ ہمارے جو عام مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا ناسبی کو، خارجیوں کو اور تکفیریوں کو، کہتے ہیں نہیں بابا ان کو کچھ نہ کہو، یہ بھی مسلمان ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی رسول کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے یہ لوگ جو ناسبی، خارجی اور تکفیری ہیں، یہ نام اللہ اور رسول کا یا اصحاب رسول کا استعمال کرتے ہیں اور پھر دہشت گردی کرتے ہیں مسلمانوں کی عبادت خانوں میں۔ تو اگر مسلمان ہیں تو پھر مسلمانوں کی عبادت خانوں میں کیوں حملہ کرتے ہیں؟ میں یہ صرف یہ شیعہ عبادت خانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، برادران اہل سنت کی عبادت خانوں آپ دیکھ لیں کتنے اہل سنت کی، زیادہ تر آپ کو جو پشاور میں کتنی مساجد ہیں اہل حدیث کی ہوں یا دوسری دیوبند، ان کی مساجد میں کیوں ہوتی ہے دہشت گردیاں؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میڈیا سے تو آپ بھی آگاہ ہیں نا۔ تو یہ جو کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ کوئی تنظیم اپنے اوپر لے لیتی ہے، یہ ہم نے کام کیا، تو یہ کیا مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کی عبادت گاہ جس سے محفوظ نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لبادہ اسلام کا اڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے جو سادہ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی رسول کے صحاب کو مانتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے اس فریب میں آ کے ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں سادہ مومنین۔ خبردار کہا جا رہا ہے، خبردار ایسے لوگوں کو جو اسلام کو نقصان پہنچائیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائیں، جو اسلام کی حرمت کو پامال کریں، خبردار ایسے لوگوں کی حمایت نہ کرو، تم اس سے اسلام کا نقصان کر رہے ہو۔ اسی طرح پھر ہم شیعہ کو بھی خبردار کیا اس آیت ان دو آیات نے کہ تم اپنے اندر کے جو اندر کے دشمن ہیں، خارجی دشمنوں کو تو پہچان لیا، اندر کے دشمنوں مثلا تم خبردار ان کی حمایت نہ کرنا۔ مثلا جو تمہارے درمیان اگر کوئی شیعہ ہے ہو کر، یعنی اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے، شیعہ اثنا عشریہ، لیکن اس کے عقائد مشرکانہ ہیں، اس کے عقائد مثلا غلات والے ہیں، اس کے عقائد نصیریوں والے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی مولا علی کو اللہ کہتے یا مولا علی کو رب کہتے، وہ کیا ہوگا؟ غالی اور نصیری۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں بہترین کلمہ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد، اور جو بعض برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، میں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، ہمارے اندر ایک گروہ نصیری ہے وہ کہتے ہیں۔
ہمارا تو کلمہ بتا رہے علی ولی، ہم مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، نبی کا جانشین مانتے ہیں، ہم نے کبھی مولا علی علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا۔ تو لہٰذا جو اپنا تشیع کے اندر نصیریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں یا غلات کا ان لوگوں کا، وہ جو ہے خاص نہیں ہے، بعض مقامات پر پاکستان کے بعض شہروں میں بعض علاقوں میں ایسے نظریات کے لوگ ہیں۔ تو لہذا جہاں پر نصیری غلات اس قسم کے افراد ہیں، اب انہوں نے لبادہ کس کا اوڑا ہوا ہے؟ تشیع کا۔ جو ہمارے سادہ مومنین ہیں وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ بھی مولا کا عزادار ہے، ماشاءاللہ وہ بھی مولا کا زوار ہے، ماشاءاللہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بھئی مولا کا وہ کہتے ہیں وہ فلاں تو ماشاءاللہ ہر سال کربلا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہر سال کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا شمر بھی گیا تھا، کربلا شمر بھی گیا تھا، شمر گیا تھا حسین ابن علی کے قتل کے ارادے سے۔ تو معلوم ہوا آج جو کربلا حسین کے مشن کو قتل کر کے جائے وہ اس دور کا شمر ہے۔ یہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا تو یزیدی بھی گئے تھے، کربلا حسین بھی گئے تھے، یزیدی گئے تھے دنیا لینے کے لیے، حسین گئے تھے دین بچانے کے لیے۔ اور آج کربلا میں جو جائے حسین کی زیارت سے دیندار بن کے آئے، سمجھ لو یہ آج کے دور کا حر ہے۔ اللہ صلی علی محمد، یہ آج کے زمانے کا حر ہے۔ یہ کربلا گیا اپنے تمام خطاؤں اور غلطیوں سے معافی مانگ کر آیا ہیں، مولا حسین کے صدقے یہ حر بن کر آیا، گناہوں سے آزاد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا کربلا جائیں تو اپنے آپ کو بدل کر آئیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں کربلا گیا، کربلا یزیدی بھی گئے تھے اور کربلا امام حسین علیہ السلام بھی گئے تھے، تو دونوں کا مشن تھا۔ یزیدی گئے تھے دنیا لینے کے لیے، امام حسین گئے دین بچانے کے لیے۔ تو لہٰذا یعنی اس میں ہمیں فکر رکھنی چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ مثلا فلاں کربلا جاتا ہے وہ فلاں نمازی ہے، نمازی ہونا بھی کمال نہیں ہے۔ مشرکین جو تھے، مشرکین ان کی اگر آپ پڑھیں قرآن مجید سورہ بقرہ کی تفاسیر اور آیات گواہ ہیں، تفاسیر گواہ ہیں، علماء شیعہ اہل سنت سب نے نقل کیا، مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے، مشرکین مکہ حج کرتے تھے، مشرکین مکہ قربانی کرتے تھے، مشرکین مکہ خیرات کرتے تھے، مشرکین مکہ روزہ رکھتے تھے مشرک، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن ہیں مشرک۔ اس کا مطلب ہے نماز کافی نہیں ہے، روزہ کافی نہیں ہے، حج کافی نہیں ہے، قربانی کافی نہیں ہے، عقیدہ شرط ہے، بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ ہم کہیں ہم تو حج کر کے آئے، ہم تو اتنا فلاں کام کر کے، نہیں، عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ کیسے ہو؟ علماء کبھی نہیں کہتے جو میں بتاتا ہوں، علماء یہی کہتے ہیں عقیدہ ویسے اپناؤ جیسے قرآن نے اور 14 کے فرمان نے بتایا، ختم۔ علماء نے کبھی نہیں کہا کہ عقیدہ ہماری مطابق، نہیں، قرآن اور 14۔ میں نے تو کتنی مرتبہ اس ممبر سے کہا ہے، میں ہوں، میرے باپ دادا ہوں، میرے رشتہ دار ہوں، آپ سب ہوں، کائنات میں جتنے علماء ہوں، جو بھی ہو، جتنی بڑی شان والا ہو، جتنے بڑے نام والا ہو، اس کا عقیدہ اور عمل قرآن اور 14 کے فرمان کا مخالف ہے، وہ سارا ردی اور بیکار ہے۔ جس کا عقیدہ اور عمل قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق وہی صحیح ہے۔ بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے کبھی نہیں کہا میں حق ہوں، علماء نے کبھی نہیں کہا ہم حق ہیں۔ حق ہم نہیں، حق قرآن ہے، حق مصطفیٰ ہے، حق مصطفیٰ کے جانشین برحق علی و اولاد علی ہے، صلوات اللہ علیہم جمیعا، صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ لہٰذا ہمیں موجودہ دور میں بھی ان فتنوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، اگر رسول کے زمانے میں ان لوز نظریات رکھنے والوں کی حمایت کرنے والوں کو اللہ نے کیا کہہ دیا، اے رسول تم ان کے یہ کافر ہو گئے ہیں اور تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بتا دیا کہ
یعنی تم بھی اس دور میں ایسے لوگوں کی حمایت نہ کرو. اور رسول اللہ کو کہا کہ ان کو دوست نہ بناؤ, ان کو دوست نہ بناؤ. تو لہٰذا ہمیں بھی حکم مل گیا کہ تم بھی ایسے لوگوں کو دوست, کیونکہ اگر ہم دوست ان کو بنائیں گے تو پھر اس ہماری پہچان ان کے نام سے ہو جائے گی. روایت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی امام علیہ السلام کی آخری روایت. امام علیہ السلام کے ایک صحابی تھے ابو ہاشم جعفری, امام کی خدمت میں آئے. امام فرماتے ہیں اے فلاں یہ بتا تو اس کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے, فلاں کے ساتھ, اس کے نظریات اس کے عقائد صحیح نہیں ہیں, وہ اللہ کے بارے میں عقیدہ توحید صحیح نہیں رکھتا. حالانکہ ابو ہاشم جعفری امام کے شاگرد تھے, امام کے صحابی تھے, عقیدہ ولایت رکھتے ہیں, عقیدہ توحید بھی صحیح ہے. امام فرما رہے ہیں اس کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو, اس کے ساتھ نہ بیٹھو. کہتے ہیں مولا وہ میرا ماموں ہے رشتے میں. کیا ہونا ہے, وہ رشتے میں ماموں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تمہارا اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں ہے, وہ اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں رکھتا. تم یا تو اس کے پاس بیٹھنا پسند, اس کے ساتھ بیٹھو, اگر اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر میری صحبتیں چھوڑ دو. اگر میرے پاس بیٹھتے ہو تو اس کی صحبتیں چھوڑ دو یا پھر ہمیں چھوڑ دو. بتاؤ تمہیں کون پسند ہے, ہم یا وہ؟ تمہارا اس کے پاس بیٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خوف ہے ایسا نہ ہو تم ان کے ساتھ بیٹھا ہو اور عذاب خدا ہے اور تم اس میں مبتلا ہو جائے, تو لہٰذا تو اس میں مبتلا ہو جائے. تو پھر امام علیہ السلام نے ایک روایت سنائی. فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مومن تھا حضرت موسیٰ کی طرف. اس کا جو باپ تھا وہ فرعون کا ساتھی تھا. فرعون لشکر لے کے حضرت موسیٰ کے پیچھے نکلا. حضرت موسیٰ اپنی اس لشکر کے ساتھ دریا کراس کر گئے تو اس نے دیکھا کہ میرا والد جو ہے نظر آیا. اس نے کہا میں جلدی سے جاؤں اپنے باپ کو حجت تمام کر کے آؤں کہ باطل لوگوں کو چھوڑ دو, موسیٰ نبی اور حضرت ہارون حق پر ہیں, ان کے دین پہ آ جاؤ. امام فرماتے ہیں وہ گیا, ابھی وہ باتیں کر رہا تھا, سمجھا رہا تھا, یہ اتنے میں عذاب خدا آیا. وہ پانی جس کے اندر وہ فرعونی لشکر بھی غرق ہوا اور یہ جوان بھی اس میں غرق ہو گیا, عذاب کی لپیٹ میں آ گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے سوال کیا. خدا نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا ہے, لیکن چونکہ وہ اس وقت میرے دشمنوں کے ساتھ تھا تو جب ان پر عذاب آیا تو یہ ان کے ساتھ تھا, اس لیے یہ بھی نہ بچ سکا. ذرا فکر کریں. آج ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ہم لوگ کہتے ہیں سارے راضی ہو جائیں. ساروں کو راضی نہیں کر سکتے ہم, یاد رکھیں. طرفدار حق کے بن جائیں. آپ یہ دیکھیں اللہ راضی ہو جائے, رسول راضی ہو جائیں, اہل بیت راضی. دنیا راضی ہو یا نہ ہو, دنیا راضی ہوتی ہے, دنیا راضی نہیں ہوتی. حضرت لقمان جن کے نام پر پوری سورت قرآن میں آئی ہے, اپنے بیٹے کو درس دے رہے ہیں, میرا بیٹا ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنا, لوگ راضی نہیں رہتے. کہا کہ آؤ ذرا میں تمہیں اس کی مثال دیتا ہوں. بازار لے کر گئے, ساتھ گدھا بھی تھا, دونوں باپ بیٹا گدھے سے پیدل چل رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا, کہا کہ دیکھو کتنا لقمان اور اس کا بیٹا بے وقوف ہیں, سواری ساتھ ہے, دونوں پیدل چل رہے ہیں. اگلا بازار آیا, کہا کہ بیٹا آپ اس طرح کے دونوں بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں نے دیکھا, کہا دیکھو کتنا باپ بیٹا ظالم ہے, حیوان کے اوپر دونوں سوار ہیں. اگلے بازار سے پہلے پھر کہا کہ بیٹا اب میں بیٹھوں گا تم اترو گے. خود بیٹھے, بیٹا اتر گیا. تو لوگوں نے کہا دیکھو بوڑھے کو شرم نہیں آتی, بچے کو پیدل چلا رہا ہے. اگلے چوتھے بازار میں پہنچے, بیٹا اوپر بیٹھا تھا, باپ پیدل جا رہا تھا. کہا دیکھو ہٹا گٹا جوان ہے, شرم نہیں آتی, بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے. اللہ اکبر. دونوں بیٹھے, دنیا راضی نہیں. دونوں اترے, دنیا, باپ بیٹھا دنیا راضی نہیں, بیٹا بیٹھا دنیا راضی نہیں. کہا کہ بیٹا دیکھ لیا دنیا کسی طرح راضی نہیں ہے. بیٹا تم برے بن جاؤ گے, دنیا راضی نہیں ہے. اچھے بن جاؤ گے, دنیا. تم صرف اچھے بنو اللہ کے لیے, اللہ کو راضی رکھو, اس کے رسول کو راضی رکھو. لہٰذا ایسے بن.
لہٰذا انسان جو ہے یعنی کوشش کرے جو حق کے دائی ہیں ان کی حمایت کرے، قرآن کو اور وارثان قرآن کو جو حق ہے اس کو لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی ان آیات نے ہمیں ایک واضح پیغام دیا۔ تو لہٰذا آج چونکہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہے تو ایک جملہ شہادت کا، اجرکم علی اللہ زیادہ رو، جس امام کا یوم شہادت ہے اس امام کو زہر دیا گیا، اجرکم علی اللہ زیادہ رو، میں قربان، یہ میرا امام مظلوم ہے، یہ کربلا میں قیدیوں میں بھی شامل تھے۔ جب شام کے بازار میں جب ایک رسی میں علی کی بیٹی بھی بندھی تھی، میرا چوتھا امام بھی قیدی تھا اور کچھ معصوم بچے بھی تھے، میرے پانچویں امام کا سن اس وقت 4 یا 3 سال تھا۔ اجرکم علی اللہ زیادہ رو، روایت کہتی ہے جب کوئی یہ ظالم چابک مارتا ہے، جب علی کی بیٹیاں یا سید سجاد جلدی سے قدم اٹھاتے، اے معصوم بچے رو کے فریاد کرتے، اے ذرا قدم آہستہ رکھ کے ہماری گردن دب رہی ہے، اجرکم علی اللہ، او میں قربان ازادارو میرا 5واں امام ہے، یہ وہ مظلوم ہے جو کربلا کے مصائب کا بھی گواہ ہے، اور جس نے کربلا میں حسین کا لاشا بھی پامال دیکھا، اور جس امام نے علی کی بیٹیوں کو بے مکنہ چادر بھی دیکھا، اور میں کہوں گا میرا 5واں امام، وہ آپ مظلوم ہے، وہ آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن آقا آپ کی شہادت کے بعد آپ کو غسل و کفن ملا، وہ آپ کا جنازہ اٹھا ہے، آپ کی جنازہ پڑھائی گئی ہے، آپ کو قبرستان جنت البقیع میں بھی دفن کیا گیا، او میں قربان آقا آپ تو منظر کربلا میں دیکھ کر آئے ہے، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے گھر کی بیویوں کے پردے سالم رہے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد او ظالم کی آواز بلند ہوئی، لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اے کریم مہربان اللہ، اس درس قرآن اور مصائب آل محمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت، آج کے درس کا ثواب برادر محمد عمران مانی کے مرحومین کی روح کو اصال فرما، برادر محمد عمران مانی کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما، ان کی جملہ حاجات پوری فرما۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد برادر محمد عمران مانی کو نیک اور صالح وارث عطا فرما۔ مہربان اللہ اس کا گھر خوشیوں سے آباد فرما، اس کے روزگار میں برکت عطا فرما، حاسدین کے شر نظر بد سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو وقت موت قبر میں برزخ میں معاشر میں آل نبی کی شفاعت نصیب فرما، اپنی رحمت نصیب فرما۔ کریم مہربان اللہ دنیا جہاں میں جس کونے میں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت اور مدد فرما۔ کریم مہربان اللہ ایران کی محافظت فرما، میرا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دہشت گردی تفرقہ بازی سے محفوظ فرما۔ کریم مہربان اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، امام وقت کا جل ظہور فرما، جن مومنین مومنات نے التماس سے دعا کی ان کی دعائیں مستجاب فرما، بار الہ وقت کی امام کا جل ظہور فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات اللہم صلی علی انشاءاللہ 9 ذی الحجہ بروز منگل یوم حج، نماز ظہرین کے فوراً بعد دعائے عرفہ